اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مکہ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا تو میں نے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ملا دینی تھی درمیان میں۔ ان کا معاملہ تو بھائی بہت بڑھ گیا ہے، رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ اس بندے نے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہے تمہارے سامنے کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ جملہ سننے والا ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس جگہ میں بیٹھا ہوں میرے قدم لگے ہوئے ہیں، اس جگہ کا مالک بھی وہ بن جائے گا۔ جب سرکار میرے پاس گھر میں آئے اور میں نے بتایا کہ دہیہ کلبی سے آپ کی بات ہو رہی تو حضور نے کہا نہیں، یہ صورتاً دہیہ کلبی تھا، حقیقت میں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور درمیان میں جب کوئی موقع آتا ہے تو اس پر بات کر کے پھر اپنے اس عنوان پہ آ جاتے ہیں۔ پچھلا جمعہ چونکہ معراج پاک کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس سے پچھلے جمعہ پر سیرت طیبہ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے اختتام اور 7ویں ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دنیا کے ممالک کے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط لکھے، دعوت اسلام کے لیے خط لکھے انہیں۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے اس جمعہ پر کیا تھا، اور ان میں سے ایک تذکرہ جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ میری مراد اس زمانے کی ایک اپنے وقت کی جو سپر پاور تھی دنیاوی اعتبار سے، میری مراد ملک روم۔ دو ہی طرح کی بڑی طاقتیں تھیں، ایک ایران، اس کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا، اور دوسرا روم جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور ان کی پیچھے ہزارہ سال کی تاریخ تھی۔ آپس میں یہ پاورز لڑتی آ رہی تھیں، اور نبوی دور میں ایک واقعہ ہوا، اس طرف اشارہ کروں گا۔ ان کی آپس میں جنگ تھی، تو وہ جو ایران کی پاور تھی کسرا، اس نے رومیوں کو شکست دے دی تھی۔ ایران والے آتش پرست تھے، مشرک تھے۔ روم والے بھلے نبی پاک کو ماننے والے مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء، کتابوں، آخرت پر، توحید پر ایمان رکھنے والے عیسائی تھے۔ مسلمانوں کو فطری ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ تھی، اور مشرکین مکہ کی جو ہمدردی تھی وہ اپنے مشرک جو پیٹی بھائی تھے ان کے ساتھ تھی، ایران والوں کے ساتھ۔ تو ایرانیوں نے رومیوں کو عبرتناک قسم کی شکست دی، تو مکہ کے کافر بڑے خوش تھے اور کہتے تھے کہ جس طرح ایران والوں نے رومیوں کو دھول چٹائی ہے، ہم بھی تمہارا معاذ اللہ ختم کر دیں گے اور تمہیں شکست دیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ روم کی وہ آیتیں نازل فرمائی تھیں جس کا مفہوم یہ تھا کہ اہلیان روم اس شکست اور مغلوبیت کے بعد چند سالوں میں پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے، پھر دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے یہ غیبی خبر، آنے والے زمانے کی خبر دی۔ ایک طاقت جس کو ابھی شکست ہوئی ہے، اب شکست شدہ ملک کو اٹھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، پھر دوبارہ کھڑا ہونا اور پھر دشمن سے لڑنا، اسے ہرانا، مگر رب کائنات نے فرما دیا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ جب غزوہ بدر جس سال میں ہوا، سن 2 ہجری میں، ادھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی اور ادھر اللہ کا وعدہ سچا ہوا، رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ تو ایک بیک گراؤنڈ میں ایک عقیدے کی کسی حد تک موافقت کی وجہ سے مسلمانوں کے دل میں رومیوں کے بارے میں، عیسائی ہونے کی وجہ سے، اور اللہ رسول کو، انبیاء کو، کتابوں کو، آخرت کو ماننے والا ہونے کی وجہ سے دلچسپی بھی تھی، ان کے بارے میں نرم گوشہ بھی تھا۔ جب خط لکھے گئے تو قیصر روم کی جانب جو خط بھیجا گیا وہ حضرت دہیہ کلبی کے ہاتھ بھیجا گیا۔ اس نام سے آپ واقف ہوں گے،
ان کی ایک جو بہت بڑا ان کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر انہیں بہت زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، بہت خوبصورت اللہ نے ان کو صورت عطا فرمائی تھی، یہاں تک کہ جبرائیل امین انسانی شکل میں جب آتے تھے تو بعض اوقات کئی دفعہ حضرت دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے مسجد کے پاس حضور کو دیکھا کہ دہیا کلبی کھڑے ہوئے ہیں، حضور ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب سرکار میرے پاس گھر میں آئے اور میں نے بتایا کہ دہیا کلبی سے آپ کی بات ہو رہی تو حضور نے کہا نہیں، یہ صورتاً دہیا کلبی تھا، حقیقت میں جبرائیل امین آیا ہوا تھا یہاں پر۔ تو ان کو یہ امتیاز اور شرف حاصل تھا حسن صورت کا۔ ان کو حضور نے یہ خط دیا، اور چونکہ روم کے بادشاہ قیصر سے ملاقات کرنا انڈیویجولز کے لیے ممکن نہیں تھا، تو آپ نے کہا کہ تم بصرہ کا جو حاکم ہے اس کے پاس جانا اور حاکم بصرہ سے ملاقات کر کے اس کے ذریعے پھر قیصر کے دربار تک رسائی حاصل کرنا، یعنی درمیان میں ایک چھوٹی سٹیٹ کے سربراہ کو بادشاہ کو ڈال دیا تاکہ اس کے ذریعے قیصر تک وہاں تک پہنچنے کا ایک سبب بن جائے۔ میں پہلے خط کا مضمون آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط پہ یہ لکھا تھا، اور اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام علی من اتبع الہدی۔ میں تمہارے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، سرکار یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھا پیغام بھیج رہے ہیں، میں تمہارے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہو جائے گی۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے دنیا بھی سلامت، آخرت بھی سلامت رہے گی تمہاری۔ اللہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا، ایک اپنے ایمان لانے کا اور ایک تمہیں دیکھ کر جو باقی قوم مسلمان ہو جائے گی۔ اور اگر تم میری دعوت سے روگردانی کرو گے، قبول نہیں کرو گے، تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پر ہوگا۔ اور پھر حضور نے قرآن کی وہ آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آ جاؤ اس ایک کلمے پر جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ اور پھر قرآن ہی کہتا ہے اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دینا تم مانو یا نہ مانو، ہم تو رب کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم تو اس کے حکم پہ چلنے والے۔ یہ خط تھا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ خط جب وہاں پر پہنچا، اس پر باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ پہلا باب ہے کتاب بدء الوحی، اس میں حدیث نمبر 7 ہے، یہ ساری ڈیٹیل میں اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قیصر کے پاس جب یہ خط پہنچ گیا تو اس نے کہا کہ وہ جو مدعی نبوت ہیں، یعنی جنہوں نے خط بھیجا ہے نبوت کے دعوے دار، اس نے ایسے ہی کہنا تھا، ظاہر ہے ابھی ایمان تو وہ نہیں لایا، ان کے علاقے کا کوئی بندہ قریبی بندہ ہو تو اس کو ڈھونڈ کے لے کر آؤ۔ اس وقت یہ جو قیصر تھا یہ روم اٹلی میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، چونکہ یہ جو ملک شام تھا، یمن تھا، عراق تھا، یہ بھی ریاستیں یہاں پر تھیں، مگر وہ رومن امپائر کی باجگزار تھیں، ان کے تابع تھیں، وہ ان کے وزٹ پر آیا ہوا تھا شام کی طرف، اور یہاں ان کا قبلہ بھی تھا فلسطین والا، ادھر ان کا آنا جانا رہتا تھا یہاں۔ تو اب آگے جو حدیث پاک ہے اس کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ واقعہ سنا رہے ہیں حضرت ابو سفیان کی زبانی۔ حدیث ایسے آئی کہ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ مجھ سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے کیوں بیان کیا؟ اصل میں اس وقت یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا،
مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ ہو چکا تھا صلح کا. مسلمان بھی امن میں تھے، مکہ والے بھی امن میں تھے، مسلمان بھی اپنی معاشی دعوتی دینی سرگرمیوں میں لگے ہوئے تھے، مکہ کے کافر بھی کاروبار کے لیے ملکوں کے وزٹ کر رہے تھے، ابو سفیان بھی قافلہ تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے. اس وقت تک تو یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا حضرت عبداللہ بن عباس کو. یہ واقعہ انہوں نے سنایا خود. کہتے ہیں بادشاہ کو جب خط ملا یہ تو اس نے کہا کہ بھئی وہ جو جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے نبوت کے دعوے دار، ان کا کوئی علاقے کا قریبی بندہ ملے تو اس کو ڈھونڈ کے لے آؤ. تو ایک بہت بڑا بادشاہ حکم دیتا ہے، ہرکارے پھیل گئے اور انہوں نے جا کے ابو سفیان کو، یہ قافلہ آیا ہوا تھا مکہ سے، ڈھونڈ لیا، پیش کیا. تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریبی عزیز کون ہے تم میں سے، جو ان کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار لگتا ہو. ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا جی میں ان کا قریبی رشتہ دار ہوں. اوپر 5ویں 6ٹھی پوسٹ پر ہمارا دادا ایک ہے. حضرت ہاشم کے بعد اوپر جو دادے تھے وہ ایک ہو جاتے تھے جا کر، یعنی کہ اوپر پیڑھی مل جاتی تھی. ان کے ساتھ کوئی 8-10 بندے اور بھی تھے. تو بادشاہ قیصر روم نے کہا کہ تم آگے آ جاؤ اور یہ باقی تمہارے ساتھی تمہارے پیچھے بیٹھ جائیں گے. اور پیچھے والوں سے کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ کسی بات میں غلط بیانی کرے، ڈنڈی مارے، تم نے پیچھے سے مجھے اشارہ کرنا ہے. اب بڑا دباؤ آ جاتا ہے بندے پر کہ پیچھے والے بندے میرے بارے میں کیا اشارہ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں چونکہ اس وقت مخالف اور دشمن تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا، یہ خود وہ بیان کر رہے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مکہ میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا تو میں نے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ملا دینی تھی درمیان میں. لیکن اب کافر ہونے کے باوجود جھوٹا کہلانے سے ان کو بھی خوف تھا. کفر ایک الگ چیز ہے لیکن اچھی بری خصلتیں الگ چیز ہیں. کافروں میں بھی اچھی عادتیں ہو سکتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ مکہ میں جھوٹا مشہور نہ ہو جاؤں، وگرنہ میں نے کچھ نہ کچھ مکس اپ درمیان میں کر دینا تھا اپنی باتوں کا. اب بادشاہ نے مجھ سے سوال شروع کیے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے خاندان میں، خاندانی اعتبار سے وہ کیسا آدمی ہے؟ تو میں نے جواب میں کہا وہ بڑے اونچے عالی نسب کا آدمی ہے. ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، وہ ہاشم کے بیٹے، یہ وہ سلسلہ ہے جو حضرت اسماعیل سے ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے. تو ان سے بڑھ کر اونچے خاندان کا کون ہو سکتا تھا؟ براہ راست جن کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا رہا ہے اور پھر آگے آدم علیہ السلام تک. پھر تو دوسرا سوال پوچھا کہ تمہارے خاندان میں، ان کے خاندان میں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اوپر دادے پردادے لکڑ دادے میں کسی اور نے بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں، کسی نے نہیں کیا. چونکہ آقا کے خاندان میں تو پھر حضرت اسماعیل کے بعد کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آتے رہے وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تو پھر حضور ہی تشریف لائے. میں نے کہا نہیں، خاندان میں اس سے پہلے کسی اور نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا. وہ کہتے میں نے پوچھا اچھا پھر ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ کوئی سی نے، چلو نبوت نہیں تھی، ویسے کوئی بادشاہ رہا ہو کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، بادشاہ بھی کوئی نہیں رہا. وہ کہتے کیسر نے پھر پوچھا کہ جب انہوں نے دعوی نبوت کیا تو جو بڑے لوگ تھے، سردار لوگ، وڈیرے لوگ، امراء لوگ، انہوں نے ان کی پیروی کی ہے یا معاشرے کے کمزور لوگوں نے پیروی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وڈیرے تو مخالف ہیں، کمزور لوگ ان کے پیچھے چلے ہیں. غریب لوگ، معاشرے کے غلام لوگ جو بظاہر کوئی بڑی، جن کی اونچی شان نہیں ہے، اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، ان لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے. کیسر نے پھر پوچھا کیسر کیا چیز تھا؟ یہ صرف بادشاہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا عالم بھی تھا عیسائیوں کا، اور عالم کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا ماہر نجوم بھی تھا. آگے حدیث میں یہ بات آ رہی ہے. عالم، بادشاہ بھی تھا، عالم بھی تھا. آپ اس کے سوالوں سے دیکھ رہے ہیں نا، یہ سوال وہ والے سوال نہیں ہیں جو بادشاہ پوچھتا ہے، یہ سوال کچھ اور طرف لے کے جا رہے ہیں.
تو اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کے جو پیروکار ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ گھٹتی جا رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ ایمان لائے پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ اس نے کہا نہیں، ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ کوئی ان میں سے دین چھوڑ کے معاذ اللہ مرتد ہو کے نکل بھی گیا ہے ان میں سے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ کیسر نے پھر پوچھا یہ دعوی نبوت کرنے سے پہلے اس بندے نے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہے تمہارے سامنے کہ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہو؟ میں نے کہا نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور کو تو ہم صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے کہ میں کہوں کہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے کبھی؟ وہ کہتے میں نے کہا نہیں، کبھی نہیں بولا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اب وہ کہتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سا پچ لگایا اپنا، میں نے کہا ابھی ہماری ان کے درمیان صلح ہوئی ہے 10 سال کے لیے، اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی مجھ سے یہی کچھ ہی ہو سکا تھا درمیان میں اپنی بات لگانے کا اور قدر گھٹانے کی بات کو تھوڑا سا، یہی میں نے کہہ سکا بات میں۔ ابھی ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے 10 سالہ، اس میں دیکھتے ہیں وہ نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے، کوئی سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اتنی بات کا اضافہ کر سکا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ پھر کیسر روم نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے، جنگ بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہماری جنگیں ہوئی ہیں۔ پوچھا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں لڑائی تو ڈول کی طرح ہوتی ہے، جو کنویں سے ڈول نکالتے ہیں، کبھی وہ پکڑ لیتا ہے کبھی وہ پکڑ لیتا ہے۔ یعنی بدر میں انہوں نے ہمیں ہرا دیا تھا، احد میں ہم نے نقصان پہنچایا ان کو۔ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، ڈول ہاتھوں ہاتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر کیسر روم نے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ کہتے کیا ہیں، ان کے دین کا میسج کیا ہے؟ میں اس سوال پر آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ بات پوچھ رہا ہے کیسر روم، جواب دینے والا وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہوا، کہ حضور کہتے کیا ہیں، آقا کے دین کا پیغام کیا ہے۔ اگر آپ اس کی سمری جاننا چاہیں تو وہ سمری آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ وہ کہتے میں نے ان سے کہا، وہ کہتے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتوں کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، پرہیزگاری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ یہ سمری دی، خلاصہ دیا حضور کے دین کا، یعنی ادھر عبادت اور ساتھ حسن سلوک، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، حقوق اللہ اور حقوق العباد، دو باتیں۔ اب سوال و جواب ختم ہو گئے بادشاہ کے۔ اس نے پھر دوبارہ کہا اور کہنے لگا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے نسب کے اعتبار سے؟ تم نے کہا اونچا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پیغمبر جب بھی بھیجتا ہے خاندانی اعتبار سے اچھے خاندان میں بھیجتا ہے، شرافت کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے۔ میں نے دوسرا سوال تم سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارے اندر پہلے کوئی نبی تو نہیں ہوا؟ تم نے کہا نہیں، اگر کوئی ہوا ہوتا تو میرا خیال یہ ہوتا کہ شاید میں دل میں یوں کہتا، دل میں یوں سوچتا کہ وہ اپنے دادا پردادا کے قصے سن کر ان کو بھی شاید شوق ہو گیا ہے۔ تم نے کہا نہیں، کوئی نبی نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ پیچھے بادشاہ تو کوئی نہیں آیا؟ میرے دل میں خیال تھا کہ اگر آیا ہوتا تو میں کہتا کہ شاید اپنے باپ کی دادا کی کھوئی ہوئی حکومت کو حاصل کرنے کا شوق چڑھا ہوگا۔ تم نے کہا پیچھے بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا۔ یہ ساری باتیں کیسر خود بتا رہا ہے اسی موقع پر۔ کہتے میں نے تم سے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ تم نے کہا غریبوں نے۔ کہا پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، بڑے لوگ مخالف ہوتے ہیں، غریب ہی نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگلی بات میں نے تم سے پوچھی تھی کہ ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ حق کی جو دعوت ہوتی ہے اور جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، جب ایمان رچ بس جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کے جاتا کوئی نہیں ہے، لوگ جانے دے دیتے ہیں اس کی خاطر۔ اور پھر اس نے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو اگر سچ ہیں، یہ جملہ سننے والا ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جس جگہ میں بیٹھا ہوں میرے قدم لگے ہوئے ہیں، اس جگہ کا مالک بھی وہ بن جائے گا۔ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں آج میرا قبضہ اقتدار ہے، اگر وہ تمہاری باتیں سچی ہیں، وہ وقت آ جائے گا جب وہ اس جگہ کے بھی مالک ہوں گے، یعنی میرے قدموں سے میری زمین چھن جائے گی۔ اور کہتا ہے، کیسا کہتا ہے، مجھے معلوم تھا
چونکہ وہ عالم تھا کہ پیغمبر نے آنا ہے، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر قریش میں سے آئے گا، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اگر میں جانتا کہ میں ان تک پہنچ سکوں تو ان سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا ان سے ملاقات کرنا، یعنی میری حکومتی مجبوریاں، اقتدار، یہ والے چکر میرے پاس نہ ہوتے تو میں ہر تکلیف گوارا کرتا، ان تک پہنچتا اور ان کے پاس پہنچ کر ان کے پاؤں کو دھوتا جا کر، میں ان کے قدموں کو دھوتا میں جا کے۔ اب یہ اس کے بعد وہ کہتے جب اس نے یہ باتیں کی، اب قیصر روم اکیلا نہیں بیٹھا تھا، پورا دربار لگا ہوا تھا، اس کے وزراء، امراء، گورنر، اس کے فوجی سربراہان سارے بیٹھے ہیں۔ اب یہ سوال و جواب تو صاف بتا رہے ہیں کہ اس کا دل تو مان رہا ہے، سوال و جواب تو صاف بتا رہے ہیں کہ اس کا دل مان رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بادشاہ کا یہ روپ دیکھا تو وہاں شور شروع ہو گیا، وہاں پہ ایک شور شروع ہو گیا۔ کہتے جب ابو سفیان کہ جب شور شروع ہوا انہوں نے ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہمارے وفد کو وہاں سے نکال دیا، بھی اندر کی شور شروع ہو رہا ہے، یہ ہمارا منظر نہ دیکھیں، ہمیں وہاں سے نکال دیا۔ تو وہ کہتے ہیں، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہمیں باہر نکالا گیا تو میں اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا، اس وقت وہ حالت کفر میں تھے، مسلمان نہیں تھے، اس لیے ہم ان کی باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو الفاظ انہوں نے کہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے بھائی۔ ابو کبشہ کون ہے؟ یہ حضور کو کہہ رہا ہے۔ کبشہ اصل میں حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام تھا، چونکہ حضور کے رضائی باپ وہ لگتے تھے تو اپنی طرف سے چونکہ دل میں ایمان نہیں تھا، دشمنی تھی، نفرت تھی، تو حقارت کے لیے حضور کے اصل باپ کا نام نہیں لیا، رضائی باپ کا نام لیا۔ وہ جو کبشہ کا بیٹا یعنی حضور، ان کا معاملہ تو بھائی بہت بڑھ گیا ہے، رومیوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دن میں ہل گیا، میں نے کبھی معاملہ بات، ابھی تک تو ہم ٹکر دے رہے تھے، یہاں تو روم کا بادشاہ بھی ان کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھتا ہے اور سوچ رکھتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں اس دن سے یقین ہو گیا کہ یہ ضرور یہ غالب آ جائیں گے، حتیٰ کہ فتح مکہ کو اللہ پاک نے مجھے اسلام کی توفیق دے دی، میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک حدیث پاک تھی۔ اب اسی پورے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک ہے، وہ سامنے آپ کے رکھوں گا۔ ابن ناطور یہ ملک شام کا عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم بھی تھا، ان کا گورنر بھی تھا۔ ایلیا علاقہ تھا، ایلیا وہاں کا یہ حاکم تھا، ہرقل کے دوستوں میں سے تھا، چونکہ گورنر بھی تھا، عالم بھی تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل ایلیا میں تھا، ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو درباریوں نے پوچھا کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں طبیعت آپ کی، بادشاہوں کو تو بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ لوگ پھر بلاتے ہیں، چاہے جیسا بھی وہ ہو۔ تو اس نے کہا، ابن ناطور کہتا ہے ہرقل نجومی تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج کی رات میں نے ستاروں پہ نظر ڈالی، حساب کتاب کیا میں نے ستاروں کا، تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ ختنہ کرنے والوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہمارے ملک پہ غالب آ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ تو وہ جو ابن ناطور تھا اس نے کہا یہودی کرتے ہیں، اور آپ گھبرائیں نہیں، یہودیوں کی تعداد ہی کتنی ہے، آپ اپنے جو ملکوں، ہمارے ملکوں کے اندر ہی رہتے ہیں نا، آپ گورنر کو حکم دیں یہودیوں کو قتل کر کے ختم کر دیں گے ہم لوگ، ڈر کس بات کا ہے، ختنہ وہی کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ دہیہ کلبی کو حضور نے جو بھیجا تھا غسان کے بادشاہ کے پاس، وہ حضور کا خط لے کر وہاں پر پہنچ گیا، اس موقع پر وہاں پر۔ اب جب خط آیا، بھی پیغمبر کا خط آیا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ ان کو چیک کرو، ان کے ختنے ہوئے ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئے۔ ان نے جا کے چیک کیا تو ختنے والے تھے۔ انہوں نے کہا عرب لوگ سارے ختنہ کرتے ہیں، کہا ہم سارے ختنہ کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیلی ہم ہیں۔ تو اب جھٹکا لگا قیصر روم کو کہ میں نے جو ستاروں کا حساب لگایا ہے وہ یہودی ختنے والے مراد نہیں ہیں، وہ یہ مراد ہے ختنے والے۔ تو
ہرقل نے پھر ایک خط، اس کا روم کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور نجومی دوست تھا، اس کو خط لکھا، کہا کہ یہ میرے پاس خبریں ہیں، میں نے ایسے دیکھا، تم بھی حساب کتاب کرو اور اندازہ لگاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی وہ حمص پہنچا تھا، اسی علاقے میں ہی تھا کہ خط کا جواب آ گیا۔ اس نے کہا میں نے بھی حساب لگایا ہے، جس نبی نے تمہیں خط لکھا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، یہ وہی ہے جن کا انتظار ہو رہا تھا۔ ہرقل کو جب اپنا حساب بھی پتہ لگ گیا، باقی دوستوں سے پتہ کروا لیا سارا کچھ، اب اس کا دل تو یقین کر چکا تھا کہ یہ نبی برحق ہے، اور نبی برحق سچے نبی ہیں۔ اب وہ روم پہنچا واپس، اس نے روم میں ایک دربار لگایا اپنا، اور دربار لگانے کے بعد اس نے جتنے بھی سلطنت کے اہم لوگ تھے، فیصلے میں جن کو شریک کرنا ہوتا ہے، جن کے بغیر انسان بادشاہ چل نہیں سکتا، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر کے اس نے کہا روم والو، ہدایت اور کامیابی میں کوئی حصہ تمہارا بھی ہے کہ نہیں؟ اپنے طور پہ وہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو بات اقتدار والے لوگ، اقتدار جب زیادہ پیارا ہو جائے، اب اسلام کی محبت بھی آ رہی ہے، نبی برحق کا خیال بھی آ رہا ہے، دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، خطرہ ساتھ یہ بھی ہے کہ حکومت نہ چھن جائے میری، یعنی ادھر اقتدار کا بھی لالچ دل کے اندر ہے۔ حالانکہ وہ نبی برحق کے وہ الفاظ اگر غور کر کے دل میں باندھ لیتا جو مصطفیٰ نے فرمائے تھے، اسلام لے آ، دنیا اور آخرت میں سلامت رہے گا، حضور کی بات پر اگر یقین کر لیتا، اس کی حکومت بھی نہ چھنتی۔ مگر وہ اپنے طور پہ تدبیر کر رہا تھا کہ میں ذرا ان کو بھی ساتھ ملا لوں تاکہ کٹھے مل کے کریں، حکومت میری قائم رہے، ملک مجھ سے چھن نہ جائے۔ ٹھیک 350 سال پہلے اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں قسطنطین نام کا ایک بادشاہ تھا، قسطنطین، اس نے اپنی ساری قوم کو ملا کر عیسائیت کو قبول کیا تھا، پورا کا پورا ملک عیسائی ہو گیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا میں بھی ایسی کوشش کروں، سب کو ساتھ ملاؤں، ان سب کو قائل کروں، اور پھر سارے کے سارے ہم مسلمان ہو جائیں، اس طریقے سے میرا ملک بھی میرے پاس رہے گا اور میرا اسلام بھی میرے اندر آ جائے گا۔ تو اس نے ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کیا تمہارے لیے ہدایت اور کامیابی میں کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو حدیث پاک کا لفظ ہے، وہ جو اچھا یہ کہنے سے پہلے اس نے دربانیوں سے کہا تھا دروازے محل کے سارے بند کر دو، دروازے سارے بند کروا دیے تھے، بند کروا کے تالے لگوا کے پھر اس نے یہ بات ان سے کہی۔ جب یہ بات اس نے کہی کہ اسلام قبول کر لو، نبی کی بیعت کر لو، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، وحشی گدھوں کی طرح انہوں نے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیا، وحشی گدھوں کی طرح زور سے آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، ہم حضرت عیسیٰ کو کیسے چھوڑ دیں، اپنا دین کیسے چھوڑ دیں، عیسائیت کیسے چھوڑ دیں، اور بھاگے بہر کو کہ اس کی بات ہم سننا نہیں چاہتے ہیں۔ اس نے دروازے بند کروائے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا کہ واپس بھیجو میری طرف۔ جب واپس آئے اس نے دیکھا کہ ان کی نفرت اتنی شدید ہے کہ آپ یہ میرے سمجھانے سے سمجھیں گے نہیں۔ وہ مایوس جب ہو گیا ان کے ایمان لانے سے، اب ظاہر ہے کہ اس نے تو جوڑا ہوا تھا کہ ایمان بھی لے آؤں اور کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے، حکومت بھی نہ جائے، اقتدار بھی نہ جائے۔ جب دیکھا کہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس نے پھر ایمان پر اقتدار کو پسند کر لیا۔ اس نے ان سے کہا، جب لوگ واپس قریب آ گئے، کہہ رہے میں نے جو آپ سے باتیں کی تھی نا، تو ابھی وہ ساری باتیں کی تھی، یہ میں نے تمہارا دین چیک کرنے کے لیے کی تھی کہ تم عیسائیت پہ پکے بھی ہو کہ نہیں ہو، میں نے صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے یہ باتیں کی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم لوگ بالکل ٹھیک پکے ہو، ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہوگی ساری۔ پھر لوگوں نے اس کے سامنے جھکے، سجدہ کیا، راضی ہو گئے کہ بادشاہ ہمارا صحیح رستے پر ہے، معاذ ان کے خیال کے مطابق۔ اس طرح سے یہ واقعہ ہوا۔ روم کا بادشاہ ایمان لانے کے قریب تھا، مگر دنیا اور اقتدار کی محبت نے اسے ایمان سے محروم کر دیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کائنات کی ہر نعمت پر ایمان کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔